الیکشن 2024 کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں عامر علی شاہین اور آج آپ کے ساتھ ضلع راولپنڈی کے حوالے سے گفتگو کروں گا. میں ضلع راولپنڈی کے اندر ابھی ایک وائس نوٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. چودھری زبیر ضلع راولپنڈی کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں اور انہوں نے ثوابیہ ستی جو کہ نارتھ پنجاب کی پریزیڈنٹ کے خلاف انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور دھمکیاں دی ہیں اور اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا. سب سے پہلے آپ کو یہ وائس نوٹ آپ سنیں کہ یہ جو آج کل جو ابھی گروپس میں چل رہا ہے وہ سنیں جی پہلے. السلام علیکم تمام گروپ ممبران اور صدر نارتھ پنجاب اور جنرل سیکرٹری آپ سے گزارش ہے یہ جو مذاق کر رہے ہیں نا یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کو بند کر دیں. میں بڑا خاموش تھا, بڑے صبر کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. یہ جو آپ نے فیصلے کیے ہیں نا یہ آپ توہین کر رہے ہیں لوگوں کی, ٹھیک ہے. یہ پارٹی کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں اور لوگوں کی بھی توہین کر رہے ہیں. برائے مہربانی اس کو ریورس کریں ورنہ ہم پوری کی پوری تنظیمیں کل ریزائن کریں گی انشاءاللہ. یہ کون سا مذاق ہے؟ چلو میرا ٹکٹ نہیں ہوا, میں خاموش ہو گیا. میرے مقابلے میں آپ نے اس کو ٹکٹ دیا ہے جس کا جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر بھی میں خاموش رہا کہ میڈم کا الیکشن ہے تو کہیں میرے بولنے کی وجہ سے لوز نہ ہو جائے. مگر اب تو یہ بالکل مذاق ختم کریں. اگر یہ آپ کے بس کا کام نہیں, آپ نہیں سنبھال سکتی نا تو آپ ریزائن کر دیں. جب آپ کے بس کا کام ہی نہیں ہے, یہ عزت دار لوگ نہیں ہے. چودھری امیر افضل ضلع کا جنرل سیکرٹری ہے, 10 دن ہو گئے کمپین کر رہا ہے, 50-60 لاکھ روپے اس نے کمپین پہ لگا دیا ابھی تک, اور ابھی آپ اس کا ٹکٹ ریورس کر رہی ہیں. اسی طرح فرق سیال صاحب نے اتنا خرچہ کر دیا ہے, 8-10 دن ہو گئے وہ کمپین کر رہے ہیں. وحید قاسم صاحب کمپین کر رہے ہیں, پارٹی کی فیسیں انہوں نے بھر دی. پھر کیوں فیسیں آپ لوگوں نے لی ہیں جب آپ کے بس میں نہیں تھا؟ تو یہ اس کو برائے مہربانی اس کو ریورس کرائیں. اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو آپ ریزائن کریں ورنہ پھر یہ سارا کا سارا پنڈی ضلع اٹھ کھڑا ہوگا اور مجھے اٹھانا آتا ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں, میں خاموش تھا مگر اب میں خاموش نہیں رہوں گا. آپ کو کل نظر آ جائے گا انشاءاللہ. یہ مجھے آپ فون نہیں اٹھا رہی, بات نہیں ہو رہی, یہ میں نے گروپ کے اندر آج پہلی دفعہ مناسب سمجھا کہ میں گروپ کے اندر کروں. طلحہ کیانی صاحب, آپ اور میڈم برائے مہربانی اس کے اوپر فوراً ایکشن لیں. اگر آپ کے بس کا کام نہیں ہے نا تو آپ دونوں ریزائن کر دیں. نہ آپ نے ٹکٹ دینے سے پہلے مشاورت کی, نہ آپ نے ریویو پہ مشاورت کی. ابھی آپ چینج کر رہے ہیں, آپ نے مشاورت نہیں کی. کیا ہم لوگ دھکے کھانے کے لیے, ہم بندے ڈھونے کے لیے, ہم تنظیمیں بنانے کے لیے جماعت کے اندر؟ آپ لوگ ہمیں تنخواہ دیتے ہیں جب ایک چیز میں بھی مشاورت نہیں کرتے. اب یہ آپ کر کے دیکھیں میں کس طرح ہوتا ہے. اگر یہ چینج نہیں ہوتے, آپ ریورس نہیں کرا سکتی نا میڈم, میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ریزائن کر دیں, فوراً ریزائن کریں ورنہ صبح آپ سے ہم ریزائن لیں گے انشاءاللہ. پورا ضلع میں اکٹھا کروں گا اور اب میں دیکھوں گا آپ الیکشن کیسے لڑتی ہیں. اب بس مذاق ختم ہو گیا بالکل, اور یہ مجھے خبر ملی ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا سارا کا سارا. ویلکم بیک دوستوں, آپ نے گفتگو سنی چودھری زبیر کی. اچھا, اب اس کے یہ جو گفتگو ساری ہے یہ بڑا ایک حیران کن بات ہے کہ یہ موقع نہیں ہے گفتگو کرنے کا, اور یہ تو پارٹی ہی فیصلہ کرے گی ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. لیکن یہ آپ اپنے نارتھ پنجاب کی جو پریزیڈنٹ ہیں اور بیسکلی آپ ان کو مرکز کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ فیصلے غلط دیے ہیں. اور فیصلے غلط دیے ہیں یا ٹھیک دیے ہیں یہ آپ کو مرکز کے اندر بات کرنی چاہیے, جا کے آپ کو وائس نوٹ نہیں دینے چاہیے. یہ اگریسو جو ان کا رویہ ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے. میں اس پہ بات کروں گا کہ اگریسو رویہ کب سے سٹارٹ ہوا. کہانی دوستوں یہ کہ 2013 کے بعد ایک جن جفا لگایا گیا صداقت عباسی, عارف عباسی اور مرکز کے اندر سیف نیازی صاحب نے, اور انہوں نے کیپچر کیا تنظیموں کو اپنے ہاتھ میں اتنی مضبوطی سے لیا کہ کسی اور بندے کو داخل ہی نہیں ہونے دیا. یہ سارے اس کے نیچے لوگ تھے جو کام کر رہے تھے, ان میں زبیر صاحب اور یہ سارے لوگ شامل تھے. انہوں نے ہر قسم کی اپرچونٹی اویل کی. پارٹی کے جو پڑھے لکھے ورکرز تھے ان کا قتل عام کیا انہوں نے, ان کی خدمات کا قتل عام کیا. بڑے سارے سینئر لوگ تھے جو کہ پارٹی میں پہلے کام کرتے رہے, وہ ان کو نظر انداز کر کے پیچھے پھینکا جاتا رہا. بلدیات میں انہوں نے غلط ٹکٹس دیے, 2 دفعہ بلدیات کے ٹکٹس ہوئے, دونوں دفعہ یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے غلط ٹکٹ دیے. آج یہ سماویہ ستی کے اوپر یہ اعتراضات کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کا ماضی کیا رہا ہے. سماوی ستی تو ابھی بھی یہ مشکل سے یہ مہینہ نہیں ہوا ہوگا اس خاتون کو آئے ہوئے, تنظیم کا پریزیڈنٹ آئے ہوئے. تو یہ تو اس سے پہلے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مضبوطی سے بیٹھے ہوئے تھے. صداقت عباسی صاحب نے یہ کارنامے میں بھی بتاؤں گا آپ کو پروگرام میں آگے, آپ سنتے جائیے گا. سب سے پہلے تو بتاؤ جی آپ کو یہ چودھری زبیر ہے کون, اس کے بارے میں. اس کی تعلیم جو ہے نا ٹوٹل میٹرک بھی نہیں ہے شخص, اور یہ صوبائی اسمبلی کا یہ امیدوار بنا ہوا ہے اپنی طرف سے. حالانکہ اس کے مقابلے کے اندر صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں وہ یہاں سے انجینئر افتخار صاحب تھے, ان کا بیٹا ہے نوید افتخار, وہ بھی یہاں سے کینڈیڈیٹ تھا. یہ اگر اس کی بات کرتے تو مجھے سمجھ میں بھی آتی کہ یار, اور یہ اعتراض جس پہ شخص لڑکے پہ کر رہے ہیں, میں ان کو ظاہری طور پہ تو نہیں جانتا, لیکن میں ان کی پروفائل دیکھ رہا تھا, ان کی تصویریں مجھے نظر آئیں دھرنے کے اندر بھی, تو دھرنے کے دور کے اندر بھی ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں. اور باقی یہ کہ بات یہ کہ تم سے تصدیق لینی ہے کسی پارٹی ورکر نے, تم ہو کون جو تم سے تصدیق کرانی ہے کسی بندے نے کہ پارٹی میں وہ ہے پارٹی کا حصہ ہے کہ نہیں ہے.
میں کتنے ایسے بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کل پارٹی جوائن کی، اگلے دن ان کو جو ہے پارٹی نے بڑے سے بڑا عہدہ دے دیا. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ جو اس کے پارٹی کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کھڑے ہیں، ان لوگوں کو جگہ پارٹی میں ملنی چاہیے. اب میں آتا ہوں جی. موصوف نے 2013 کے اندر ان کی جب انہوں نے سیاست کا انہوں نے جب یہ پورا ان کا پورا سسٹم صداقت عباسی، عارف عباسی ان لوگوں کا شروع ہوا تو یہ جو زبیر اس کا حصہ تھا. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ جب دھرنا شروع ہوا 2014 کا، یہ جو پنڈی کے وہ لوگ جو کہ پنڈی کی پولیٹکس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ بیٹ رپورٹر جو پنڈی کی پولیٹکس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ پنڈی کے کارکنان جو تحریک انصاف کا حصہ رہے، وہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ 2014 کے دھرنے کے اندر صداقت عباسی اور فاسق کیوم عباسی اور ان لوگوں نے، اور یہ اس کا حصہ تھے، یہ موصوف بھی، انہوں نے خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر حملہ کیا. اب اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی 2014 کے دھرنے میں کس پوزیشن میں کھڑی تھی. یہ ان کا اگریسو موڈ آج کا نہیں ہے. جو زبیر صاحب اور ان کے جو یہ دائیں بائیں لوگ بیٹھے نا، ان کا پوری ٹیم کا یہ آج کا ان کا رویہ نہیں ہے، یہ ان کا ماضی سے ان کا چلا ہوا آ رہا ہے. انہوں نے عمران خان کی حیا نہیں کی کہ وہ کنٹینر میں بیٹھا ہوا تھا. حملہ کس بات پہ کیا؟ حملہ کس بات پہ انہوں نے کنٹینر پہ کیا؟ کہ ہمیں کنٹینر کے اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی. اس وجہ سے انہوں نے عمران خان کا جو بھتیجا احمد نیازی آئی تھنک نام تھا ان کا، لمبے سے قداور سے ایک ہے، ان کو جو ہے نا ان کا بھی میرے خیال سر پھاڑا گیا تھا، ان کو بھی مارا گیا تھا. ان لوگوں یہ شامل تھے اس کے اندر یہ لوگ. اور خان صاحب کنٹینر کے اوپر سے کھڑے ہوئے ان سب کو دیکھ رہے تھے. اس وجہ سے عمران خان نے ان سب کی بنیادی رکنیت یا ان کی تنظیموں سے آؤٹ کر دیا گیا تھا. اور نارتھ پنجاب کی جو پریزیڈنٹ جو تھے صداقت عباسی صاحب، یہ ان کو اتارا گیا. اور سننے میں یہ آتا ہے جو آئینی شاہدین تھے وہ بتاتے ہیں کہ یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے صداقت عباسی صاحب، اور اوپر سے نیچے ڈائریکشنز دے رہے تھے ان لوگوں کو حملے کی. اور خان صاحب نے اس وقت خان صاحب کو جو پتہ لگا تو خان صاحب نے اس وجہ سے صداقت عباسی کو پارٹی کی تنظیموں سے ہٹا دیا تھا. آج صداقت عباسی صاحب جی پریس کانفرنس کر کے بڑا ایک وہ پروگرام کے اندر بڑا ایک بتا کے گئے کہ جی میں بڑا تعلیم سے وابستہ آدمی اور میں بڑا اگریسو نہیں ہوں. تو بھائی تمہارا تو وہ خان صاحب نے تمہاری رکنیت کینسل کر دی تھی، اس کا ریکارڈ موجود ہے پارٹی کے پاس، تمہیں تنظیموں سے اتار دیا تھا. اچھا ان کی جگہ سرور خان کو لگایا. اس ٹائم ہنا منظور صاحبہ جو تھی جنرل سیکرٹری تھی نارتھ پنجاب کی، تو انہوں نے نوٹیفیکیشن نکال کے، نیازی صاحب تھے ایس وی پی تھے نارتھ پنجاب کے، ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا. خان صاحب نے اس کے مقابلے میں خان صاحب کو پارٹی کے چیئرمین تھے، خان صاحب نے لگایا جی پریزیڈنٹ اس ٹائم سرور خان صاحب کو، اور جنرل سیکرٹری اور پریزیڈنٹ لگایا ڈسٹرکٹ راول پنڈی کا عارف عباسی صاحب کو بھی اتارا گیا تھا. ان کی جگہ لگایا گیا جی جازی خان صاحب کو. اور جازی خان کو جب لگایا تو اس پہ بھی انہوں نے احتجاج کیا ہنا منظور صاحبہ نے. انہوں نے اسی زبیر کو پریزیڈنٹ لگایا تھا، نوٹیفیکیشن نکالا تھا ایز اے جنرل سیکرٹری نارتھ پنجاب. ان لوگوں نے خان صاحب نے اس کو فیصلے کو نہیں مانا، انہوں نے جو نکالے تھے نوٹیفیکیشن وہی چلے، اور اس وجہ سے ہنا منظور صاحبہ نے پارٹی کو لیفٹ کر دیا. اب پارٹی کو جب ہنا منظور صاحب نے لیفٹ کیا، چھوڑ دی پارٹی، انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی. لیکن یہ لوگ لگے رہے، کام کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے پورا ایک نا لابی ان کی چل رہی تھی، اور وہ لابی ان کی ورکنگ کر رہی تھی، انہوں نے بڑی مضبوط لابی بنائی ہوئی تھی. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وقت گزرتا ہے، دوبارہ مافیا تلافیاں کے بعد جو ہے نا ہاتھ جوڑ جاڑ کے، اور صداقت عباسی صاحب دوبارہ تنظیموں کا حصہ بنے، اور اسی طرح باقی یہ بنے. انہوں نے جیسے ہی الیکشن 2018 آتا ہے، 2018 کے الیکشن کے بعد پارٹی برسے اقتدار آتی ہے، تو یہی زبیر صاحب، اور تعلیم ان کی میٹرک نہیں ہے، اور یہ چیئرمین شکایت سر راول پنڈی بنے، جبکہ اس جگہ پہ کوئی وکیل بن سکتا تھا، کوئی پڑھا لکھا وکیل ہوتا، کیونکہ اداروں کی کمپلینز آنی تھی، عوام کی کمپلین اداروں کے بارے میں آنی تھی. جو بندہ ڈاکومنٹ ریڈ کرنا نہیں جانتا، جو کسی فائل کے کسی ڈاکومنٹ کو ریڈ کرنا نہیں جانتا، اس کو آپ نے چیئرمین شکایت سر راول پنڈی لگا دیا تھا. اور یہ صداقت عباسی صاحب کی مہربانیاں تھی. انہوں نے اپنی ٹیم کے بندے ہی اداروں میں گھسائے، اور انہوں نے اس کے اوپر سسٹم کے اوپر ایک کیپچر کیا ہوا تھا انہوں نے سارا. اب بات یہ ہے کہ صداقت عباسی صاحب چلے گئے، یہ سارے ہو گئے یتیم، اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ بھگوڑے ہوئے پارٹی کے اندر. اور پھر آپ اگر دیکھتے 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے دیکھتے ہیں، 9 مئی کے واقعے کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو جو جی ایچ کیو کا وہ جو پورا ایک سانحہ ہوا ہے اور جس کے اوپر حملہ ہوا،
اگر تنظیم کے یہ لوگ نالائق لوگ نہ ہوتے، لائق لوگ ہوتے اس جگہ پر، کوئی دانشور لوگ کھڑے ہوتے اور ان کو کوئی دماغ ہوتا، تو جس ٹائم نعرے لگ رہے تھے کہ چلو چلو جی ایچ کیو چلو، تو اس وقت یہ کھڑے ہو کے وہاں تقریر مار سکتے تھے جناب ساقط عباسی صاحب اور یہ سارے لوگ، کہ بھائی خان صاحب کا نعرہ ہے کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، تو اب جی ایچ کیو کی طرف مت جائیں، جی ایچ کیو کی طرف جانا جو ہے نا، یہ ہم نے ملک کے اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے۔ یہ ان لوگوں نے کوئی اس قسم کی ذمہ داری کا کردار ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ سانحہ ہوا۔ اور کچھ اس میں مختلف رائے پائی جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں سانحہ خود کرایا گیا، جو بھی اس پہ یہ الگ ڈبیٹ ہے، لیکن کم از کم یہ دانش مندی کا ثبوت دے سکتے تھے۔ پارٹی کو ان کی نالائکی کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے۔ اب بات یہ ہے کہ آج پارٹی اس مشکل وقت میں کھڑی ہے۔ ان اگریسو قسم کی گفتگو کرنے والے لوگوں سے میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے لوگوں کو ضرور بچنا چاہیے، اور جس نظریہ انصاف سے خودداری کے سلوگن پہ پی ٹی آئی بنی ہے، اس کی آبیاری کے لیے انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے یا ٹکٹ ریورس ہوئے، یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ اتنے کم پیریڈ کے اندر کم ٹائم رہ گیا تو یہ ٹکٹ ریورس کرنا بڑی حیران کن بات ہے۔ یہ پہلے پروسیجر ہونے چاہیے تھے۔ جو کمپین لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ واقعی کئی جگہ پر زیادتی نظر بھی آتی ہے۔ یہ ایک پارٹی کو سوچنا چاہیے تھا۔ جہاں تک راجہ وحید قاسم صاحب کا تعلق ہے، راجہ وحید قاسم صاحب واقعی ایک ایسے کینڈیڈیٹ تھے جن پہ میں بھی خود بڑا حیران ہوا کہ ان کو کیوں ٹکٹ ان سے واپس کیوں لی گئی ہے۔ کہ راجہ وحید قاسم صاحب کا بڑا اپنے علاقے میں کام ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بڑا انہوں نے ایک اپنا باقاعدہ آفس بنایا ہوا تھا جہاں لوگ جاتے تھے اور لوگوں سے ایک پارٹی کے حوالے سے آگاہی کے گفتگو ہوتی تھی اور لوگوں کو جوڑا جاتا تھا۔ تو یہ میرے لیے حیران کن بات ہے کہ راجہ وحید قاسم صاحب کو کیا ٹکٹ کیسے ریورس ہوا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے، یہ موصوف جو دھمکیاں دے رہے ہیں چوہی زبیر صاحب، یہ ضلع اکٹھے کرنے کی بات کر رہے ہیں، اتنی ان کی قوت نہیں ہے، اور اگر ضلع انہوں نے اکٹھا کرنا تھا اور باقی احتجاج کرنے تھے ان لوگوں نے، تو یہ خان صاحب کے لیے احتجاج کرتے۔ یہ ان سسٹم کا حصہ بنی تو چھپے ہوئے تھے 9 مئی کے بعد، یہ سارے بھگوڑے ہوئے چھپے ہوئے، اور عام ورکر بیچارہ مار کھا رہا تھا۔ تو بات یہ کہ مشکل وقت ہے پارٹی کے لیے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو ضرور چاہیے کہ اس چیز پہ غور کریں، اور اپنی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جو بھی آ رہے ہیں، جن کو بھی پارٹی نے اون کیا ہے اور ان کی پارٹی کی ویب سائٹ کے اوپر لکھا جا رہا ہے، آپ انہیں کو ووٹ دیں، اور یہ سازشوں کا حصہ مت بنے۔ یہ طبقہ جو ہے، میں آپ کو اس کی تاریخ آپ کو بتا دی ہے کہ یہ مشکل وقت کے اندر سازش کرتا نظر آئے گا۔ دھرنا مشکل وقت تھا، یہ لوگ سازش کر رہے تھے، آج پارٹی بہت مشکل میں کھڑی ہے، یہ سازش کر رہے ہیں۔ تو ان سازشی گروہ سے بچیں، اور یہ وہ طبقہ ہے جو اچھے وقت کے اندر فائدے اٹھاتے ہیں اور مشکل وقت کے اندر آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ان کی بالکل سوچ جو ہے نا، وہ بڑی ایک کوشچن مارک ہے۔ تو ان سے بچیں، پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں۔ سمابیہ ستی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ورکر خاتون ہے، اس کا ساتھ دیں، اور نارتھ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے جتنے کارکنان ہیں وہ جن لوگوں کو ٹکٹس دی جا رہی ہیں، جن کا نام پارٹی دے رہی ہے، ان کو ووٹ دیں اور پارٹی کو کامیاب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔